انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور صفت کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ ہر چیز مخلوق ہے کائنات میں۔ اگر قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی چیز ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ آج کبھی قرآن کی کسی جگہ توہین کی جاتی ہے، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، جیسے یہ سویڈن میں ہوا۔ ابھی یہ کچھ دنوں کی بات ہے، ابھی زیادہ دور کی بات نہیں کہ ایک ہوا پھیلی، ایک بیماری آئی، سارے پریشان تھے، کوئی کہیں چھپ رہا ہے، کوئی کہیں چھپ رہا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جا جا کر التجائیں کرتے رہے یہ یہود و نصارہ کہ خدا را قرآن ہمارے گھر میں پڑھو، ہم قرآن پڑھ کے ہمارے حق میں دعا کرو۔ اور آج یہ بھول گئے وہ ماضی، آج قرآن کی توہین کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ انہی وجہ سے تو پہلے تم تباہ ہوئے، تم غرق ہوئے کہ تم نے قرآن کی توہین کی، اور آج بھی تم قرآن کی توہین کر رہے ہو، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ یاد رکھنا، وہ اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے، رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم سارے کے سارے ریسرچیں کرتے رہے کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے کہ جس سے خلقت مرنے لگی، دنیا ختم ہونے لگی۔ کوئی کسی جگہ چھپ کر روتا ہے، کوئی کسی جگہ جاتا ہے، مرنے کے لیے بھی جگہ نہ مل رہی تھی۔ اور آج اگر تم نے وہ دیکھو، یہ قرآن کا احسان ہے تم پہ، تم قرآن کی توہین کرتے ہو، اور یہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس ہے۔ کبھی قرآن کی توہین کرتے ہو، کبھی صاحب قرآن کی کرتے ہو، اور بدبختوں گواہ رہے گا اللہ، تم جو کر کے جا رہے ہو اس کا حساب دو گے۔ یاد رکھنا، یہ تمہارے سارے کارنامے دیکھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کا عذاب آئے گا تم پہ۔ تم نے قرآن کی عزت کو پامال کیا، تم نے قرآن کی حرمت کو پامال کیا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تیرے رب کا ہے۔ آج اگر کوئی کسی چودھری کوئی ذمہ لے لے، اگر کوئی مالدار کسی چیز کا ذمہ لے لے، تو کوئی بندہ اس کی گرفت میں نہیں آتا، کہتا ہے خبردار، اس کی بیک گراؤنڈ بڑی مضبوط ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں۔ میں کہتا ہوں بدبختو، تم اگر کسی ملک کے ساتھ کسی کا تنازع بن جائے، اس سے جنگ نہیں لڑتا، کہتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، وہ سپر پاور ہے۔ میں کہتا ہوں کس سپر پاور کی بات کرتے ہو؟ ہم اگر سپر پاور مانتے ہیں تو کملی والے آقا کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر سپر پاور ہے تو وہ قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور ہماری سپر پاور کا ذمہ یاد رکھنا رب کے ذمے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے آپ لیا ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے جنہوں نے قرآن کی توہین کی، قرآن کی عزت کو پامال کیا، اس کا وہ حساب دیکھیں گے آپ سارے لوگ بھی کہ قرآن کا اللہ ان سے کیسے حساب لیتا ہے۔